ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کر رہے تھے، دورانی خطاب غوث پاک نے فرمایا 70,000 کا مجمع، جس طرح پہلی صف کا پہلا آدمی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن رہا ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، ساؤنڈ سسٹم نہیں، وہ بہو ایسے ہی آخری صف کا آخری بندہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سن رہا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں، معراج والی رات میرے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے۔ قرآن نے بھی گواہی دی، پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت۔ اور پھر فرمایا کہ مسجد اقصیٰ سے وہ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے پر گئے، تیسرے پر گئے، چوتھے پر گئے، پانچویں پر گئے، چھٹے پر گئے، ساتویں پر گئے، سدرۃ المنتہا پر گئے۔ جبرائیل نے کہا آگے میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، جو نوریوں کا سردار تھا، فرشتوں کا سردار، لیکن رسول اللہ اور آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو گئے، اور ان سر کی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا اور اللہ سے ملاقات کی۔ تحفوں کا تبادلہ بھی ہوا، راتوں رات واپس آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی گھر کے دروازے کی، پانی چل رہا تھا اور بستر گرم تھا۔ بستر ایک یہودی راستے سے گزر رہا تھا، اور میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ غوث پاک کے زمانے میں لاؤڈ سپیکر نہیں تھا، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن آپ کی آواز بہت دور دور تک جاتی تھی۔ وہ تو ہم لوگ ہیں آج ہزاروں لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے میڈیا اور اس لاؤڈ سپیکر کے محتاج ہیں۔ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بے نیاز کر دیا۔ تو جیسے جلسہ میں موجود لوگوں نے آپ کی اس گفتگو کو اور بات کو اور آپ کے اس واز کو سنا، ایک یہودی راستے سے گزر رہا تھا، اس کے کانوں میں بھی آپ کی آواز پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ بابا کیسی باتیں کر رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ایک بندہ جائے 7 آسمانوں پر اور 7 آسمانوں سے بھی اوپر جائے اور اللہ تعالیٰ کو مل کے پھر واپس آئے، اور جب واپس آئے تو اس کا بستر بھی گرم ہو۔ یہ کوئی معمولی سفر تو نہیں ہے، معمولی سفر تو نہیں ہے، اس کا بستر بھی گرم ہو، پانی بھی چل رہا ہو، کنڈی دروازے کی ہل رہی ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ خیال اس کے ذہن میں آیا، زبان سے اس نے نہیں کہا، خیال ذہن میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ عالم دین کے سامنے زبان کی حفاظت کرو اور ولی کے سامنے دل کی حفاظت کرو، چونکہ ولی کی نگاہ دل پر ہوتی ہے، عالم کی نگاہ زبان پر ہوتی ہے۔ فرمایا جب تم عالم کے سامنے بات کرو تو زبان کی حفاظت کرو، اور جب تم کسی ولی کے سامنے بیٹھے ہو تو دل کی حفاظت کرو۔ تو اس نے زبان سے نہیں کہا تھا، دل میں یہ خیال آیا۔ گھر آیا، بیوی سے کہا اپنی اہلیہ سے کھانا لائیں۔ اس نے کہا میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ اس نے کہا شدید گرمی ہے۔ اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سمندر ہے، غریبی میں اس میں نہا کے ابھی آیا، ابھی گیا اور ابھی واپس آیا۔ وہ یہودی جو کئی بچوں کا باپ بھی تھا، کئی بچوں کا باپ بھی تھا، گیا سمندر میں نہانے کے لیے۔ یہودی تھا، مرد تھا، جب اس نے سر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہے، جسم پہ لباس ہی نہیں، اور اب وہ تھا ہی نہیں بلکہ اب تھی۔ بات کو سمجھے آپ؟ عورت بن چکی تھی، جنس تبدیل ہوگی، اور وہاں دہوبیوں نے اس کو دیکھا اور 70 ڈانپنے کے لیے چادریں پھینکی، 70 ڈانپا اس عورت نے۔ کسی دہوبی سے نکاح ہو، اس کی شادی ہوگی۔ اور پھر یہاں تک آیا روایات میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی۔ وہ یہودی جو کئی بچوں کا باپ تھا اب کئی بچوں کی ماں بھی بن گئی، جو کئی بچوں کا باپ تھا اب کئی بچوں کی ماں بھی بن گئی۔ شدید گرمی تھی، اپنے بڑے بیٹے سے وہ کہنے لگی کہ میں ابھی آتی ہوں، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا۔ دریا میں نہا کے، سمندر میں نہا کے ابھی کی اور ابھی واپس آئی۔ جب دوبارہ چھلانگ لگائی اس عورت نے، سر نکالا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت نہیں دوبارہ مرد بن چکا تھا۔
دوبارہ، پہلے مرد تھا، مرد سے عورت بنا، عورت سے پھر مرد بنا۔ غوث پاک کا مقام آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ غوث پاک دنیا روحانیت اور طریقت کے کس اونچے مقام پر فائز تھے۔ دوبارہ اپنے گھر گیا، سالن وہاں ہانڈی رکھی ہوئی تھی اور اس سے وہ بھاپ نکل رہی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا آج تو بڑے جلدی گئے، بہت جلدی واپس آ گئے، اور دن تو جو 4 منٹ لگاتے تھے، آئے تو ایسے گئے اور ایسے واپس آ گئے۔ اس نے کہا نہیں آئے تو میں کئی بچوں کی ماں، جیسے یہ جملہ لایا اس نے کہا اب چھوڑو، تمہیں یہ بتانے والی بات نہیں ہے۔ اس یہودی نے اپنی بیوی سے کہا اور پھر کہا کہ مجھے غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤ۔ اس کو غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے چلے گی۔ وہ یہودی غوث پاک کی بارگاہ میں گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اللہ کے ایک ولی بن گیا۔ غوث پاک نے اس کو بتا دیا، عملاً بتا دیا، پریکٹیکل بتا دیا کہ معراج والی رات میرے نانا کیسے 7 آسمانوں پر گئے، 7 آسمانوں سے نیچے وہ کیسے آئے، اور پھر اللہ سے کیسے ملاقات ہوئی، اللہ کے لیے کیا تحفہ لے کر گئے اور اللہ سے کیا تحفہ لے کر آئے۔